أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کے خطبے میں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ذمہ دار اور غیور شہری سماج کے مختلف طبقات کے ساتھ، سماج کے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا سلوک، آپ کا کردار، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے باتیں کرتے تھے، کیسے آپ کے معاملات تھے. انشاءاللہ اس موضوع پر آج کے خطبے میں چند باتیں بیان کروں گا. حضرات، معاشرے میں رہنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پہلی چیز انسان کا اپنی ذات کی اصلاح. ایک آدمی خود انفرادی طور پر اپنے آپ میں اچھا ہو، نیک ہو، متقی ہو، با اخلاق ہو، اور دوسرا معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق. یہ دو چیزیں معاشرے میں رہنے کے لیے ضروری ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات دنیا نے نہیں دیکھی، اور آپ سے اچھا تعلقات والا اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. ایک انسان کے اندر ایک معاشرے میں رہنے کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام تر خوبیاں موجود تھیں. آئیے ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز گفتگو کا سلیقہ، بات چیت کا سلیقہ. ایک اچھا شہری بننے کے لیے انسان کی زبان اچھی ہونی چاہیے، انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. یہ چیزیں دوسرے لوگوں کو انسان سے قریب کرتی. انسان اچھا شہری تبھی بنے گا جب اس کی زبان اچھی ہو، اس کی بات چیت اچھی ہو، اس کے گفتگو کا انداز اچھا ہو. جب وہ بولے تو لوگ اس کی بات کو سننا پسند کریں، اس کی گفتگو سننا پسند کریں. ایسا نہ ہو، ایسی بات نہ ہو، آدمی کی بات اور گفتگو ایسی نہ ہو کہ لوگ اس سے دور بھاگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا ایک وصف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کی بات سمجھ میں آتی تھی. یعنی جب آپ بات کرتے تھے تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح تیزی سے گفتگو نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کے درمیان فاصلہ کرتے تھے اور اتنی وضاحت اور سادگی کے ساتھ بات کرتے تھے کہ سننے والا آسانی سے آپ کی بات کو یاد کر سکتا ہے. تو رک رک کر، ٹھہر کر، جملوں کے درمیان فاصلہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے. اسی طرح ایک وصف بیان کیا گیا اللہ کے رسول کی گفتگو کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تو اس قدر رک رک کر، ٹھہر کر بات کرتے کہ سننے والا اگر چاہے تو آسانی سے آپ کے الفاظ کو گن سکتا ہے. اس قدر آپ رک رک کر آہستہ آہستہ بات کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا
کہ اگر ہم ایک اچھا شہری بننا چاہتے ہیں تو ہماری زبان، ہماری گفتگو اچھی ہونی چاہیے، ہماری گفتگو اچھی ہونی چاہیے، ہماری بات چیت اچھی ہونی چاہیے، اور لوگ ہماری گفتگو سننے کی خواہش کریں. ہماری بات اور ہماری گفتگو، ہمارا انداز بیان ایسا نہ ہو کہ اگر ہم کسی سڑک پر کھڑے ہیں تو لوگ چلتے ہوئے گریز کریں چلو اس سے بچ کے نکلو، یہ تو بڑا بد کلام ہے، اس سے بچ کے نکلنا ہے ہمیں، ایسا نہ ہو. تو اچھا شہری بننے کے لیے آپ کا بات کرنے کا انداز، گفتگو کا انداز اچھا ہونا چاہیے. اور دوسری چیز، انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اچھا شہری بننے کے لیے ہمارا اور آپ کا اخلاق درست ہونا چاہیے. اخلاق درست ہوگا، کردار درست ہوگا، تب لوگ ہم سے قریب ہوں گے، ورنہ ہم سے لوگ دور بھاگیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیا بات کی جائے، روئے زمین پر نبی جیسا اخلاق کسی کا نہیں تھا. خود اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے. آپ جیسا اخلاق کسی کے پاس نہیں تھا. اور آپ ایسا نہیں ہے کہ صرف اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے، بلکہ آپ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، اچھے اخلاق پر ابھارتے تھے. چنانچہ فرمایا خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے بیسٹ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا. مال، امیری، غریبی، خوبصورتی، یہ انسان کے اچھا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے اور معیار نہیں ہے. شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں انسان اچھا وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. اللہ نے کیا کہا کہ تم میں سب سے بہترین اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو تقوی کے لحاظ سے اچھا ہو. تو ظاہر سی بات ہے اخلاق اسی کا اچھا ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا. جو متقی نہیں ہوگا، پرہیزگار نہیں ہوگا، اس کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہوگا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی با اخلاق تھے اور لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو اخلاق پر ابھارتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعن طعن نہیں کرتے تھے، بدگوئی نہیں کرتے تھے، بری گفتگو نہیں کرتے تھے، گالی گلوچ نہیں کرتے تھے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک واقعہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایک چادر تھی. اس دیہاتی نے اس چادر کو کھینچ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اس میں سے کچھ دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر غصے کا اظہار نہیں کیا. نبی کا اخلاق دیکھیے کیسا تھا. ایک دیہاتی آ رہا ہے، اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ ہیں، دیہاتی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کندھے سے کھینچ لے رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حکم دیا کہ اس کو کچھ دیا جائے. یہ اخلاق نبی کا کیسا تھا. نبی سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے. ایک صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ چلتی تھی، لوگ آپ کے آگے پیچھے لگے رہتے تھے. لیکن ایک عام انسان، ایک دیہاتی آ کر اللہ کے رسول کی چادر کو کھینچ لیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے. ہم اور آپ ہوتے، ہمارے اور آپ کا کوئی آدمی آ کر اگر چادر کھینچنا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. ہمارے آگے سے اگر بائک پہ لے کے چلے جاتا ہے تو مسئلہ گمبھیر ہو جاتا ہے کہ میں پہلے جانا تھا، مجھے پہلے کیوں نہیں جانے دیا، تو کیوں جا رہا. ہمارا اخلاق تو اتنا خراب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا تھا، اب اخلاق کی تعلیم دیتے تھے. ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی ذات کو اچھا بنانا ہے، اپنا انڈیویجول ہم کو درست کرنا ہے، تو ہمیں ہماری گفتگو کا انداز اچھا ہونا چاہیے اور ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام شہریوں سے تعلقات کیسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب سے پاک تھے. جہاں آپ اپنی ذات میں اچھے تھے، وہیں سماج کے دیگر طبقات کے لیے بھی آپ اچھے تھے. سماج کے جو مختلف طبقے ہیں، خادم ہے، پڑوسی ہے، خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہیں اور بزرگ ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سب کے ساتھ اچھا تھا. آپ نبی تھے، آپ مومن تھے، آپ مسلمان تھے، آپ سید الانبیاء تھے،
خاتم الانبیاء تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر کوئی کبر نہیں تھا، کوئی بڑکپن نہیں تھا، اور سماج کے جو مختلف طبقے ہیں ان سب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلقات اچھے تھے، سماج کے تمام طبقات کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ سماج کے جو تعلقات ہیں اس میں سب سے اول انسان کا اپنا گھر اور خاندان ہوتا ہے، انسان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اور حضرت حسن اور حسین کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیگر جو رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا برتاؤ رکھتے تھے، اچھا تعلقات رکھتے تھے۔ چچا ابو طالب کا معاملہ دیکھ لیجئے، دین اسلام قبول نہیں کیا لیکن ان کا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ان کے ساتھ جو رشتہ داری تھی اس کو نبھاتے تھے۔ اور مکے والوں نے جب آپ کا انکار کیا تو آپ نے اپنے رشتہ داروں سے کہا تھا کہ میں گرچہ نبی ہوں، میں تمہارا دین گرچہ الگ ہے، لیکن میری جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کو میں نبھاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ اچھا تھا۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ الٹا ہے، ہمارا معاملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا شریعت چاہتی ہے۔ ساری دنیا کے ساتھ ہمارے رشتہ داری، ہمارے تعلقات اچھے ہیں، پورے معاشرے کے لیے ہم اچھے بن جاتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے پھوپھی کے لیے، اپنے خالہ کے لیے ہمارا معاملہ، ہمارا رویہ درست نہیں ہوتا ہے، اور اس پر چٹکلے بنائے جاتے ہیں، ریلز بنائی جاتی ہیں کہ پھپھو ایسی، خالہ ایسی۔ یہ شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ شریعت میں رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، قطع تعلقی سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم بلا وجہ رشتہ داری توڑتے ہیں تو ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھا تھا۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھیں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، سلوک بہت اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے اور پڑوسیوں کے حقوق کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی وصیت کی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ ان کے لیے رکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی وصیت کی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ہمارے وراثت کے حصے میں پڑوسیوں کا حق نہ رکھ دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حق کو ادا کرتے تھے۔ اسلام میں، شریعت میں پڑوسیوں کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں، سب سے پہلے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی اچھی خبر ہو، بری خبر ہو، ہم کس سے شیئر کرتے ہیں؟ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، سب سے پہلے پڑوسی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے، اور دین میں ان کے حقوق کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم کوئی سالن بناؤ، شوربہ بناؤ، تو اس کے سالن کو بڑھا لو، پانی بڑھا لو، اپنے پڑوسی کے ہاں بھی ایک کٹورا سالن پہنچا دو، کیونکہ تمہارے ہاں سالن بن رہا ہے، اس کو خوشبو پہنچے گی تو اس کو تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے ہاں اچھا نہ بنا ہو۔ اور بھی دیگر فوائد ہیں۔ آدمی ایک دوسرے کو جب لیتے دیتا رہتا ہے تحفہ ہدیہ، تو محبت بنی رہتی ہے۔ آپ اس کے ہاں کچھ لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ کے ہاں کچھ لے کے جا رہا ہے، کچھ آپ کے ہاں کبھی کم ہے تو آپ اس کے ہاں سے لے آئے، اس کے ہاں کچھ کم ہے تو وہ آپ کے ہاں سے لے آئے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ تلقین کی کہ جب کوئی سالن، کوئی شوربہ آپ کے ہاں بنے، اچھا کھانا بنے، تو اس کو تھوڑا سا بڑھا لو اور ایک کٹورا اپنے پڑوسی کے ہاں بھی دے دو۔ ایسا نہیں کہ پورا ڈونگا بھر کے دیں گے تبھی مسئلہ حل ہوگا۔ ایک کٹورا تھوڑی مقدار بھی اگر آپ دے دے رہے ہیں، اس کو شریک کر لے رہے ہیں، تو آپ اس مسئلے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اللہ کے رسول کا سلوک بڑا اچھا تھا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور معاملہ خادموں کے ساتھ بھی اچھا تھا۔ جو نوکر ہوتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ کے رسول کا معاملہ اور سلوک اور رویہ بڑا اچھا تھا۔ آپ گرچہ سید الانبیاء تھے، آپ کتنے بڑے مقام پر فائز تھے،
لیکن آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کتنے بڑے ہو جائیں، کتنے امیر ہو جائیں، کتنے بڑے نیتا بن جائیں، لیکن آپ کو شریعت یہ حق نہیں دیتی کہ آپ کسی کے حقوق کو ختم کر دیں۔ اللہ کے رسول سید الانبیاء تھے، خاتم الانبیاء تھے، لیکن ملازموں کے، غلاموں کے، خادموں کے جو حقوق تھے، ان حقوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ ان حقوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمی نہیں کرتے تھے، اور صرف یہی نہیں کہ آپ، بلکہ آپ نے خادموں کے حقوق کی تعلیم دی کہ ان کے حقوق کو پورا کیا جائے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس تمہارا خادم، تمہارا نوکر کھانا لے کر آئے اور تم اس کو اپنے ساتھ کھانے میں نہ بٹھا سکو، تو کم سے کم اس کو 1-2 لقمہ ضرور کھلا دو۔ کوئی ملازم آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہا ہے، کوئی نوکر ہے گھر میں کام کرتا ہے، وہ آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھا رہے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تلقین کی، کم سے کم 1-2 لقمہ اسے کھلا دو، اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو 1-2 لقمہ ضرور کھلا دو۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ ہم لوگ تو نوکروں کو اگر باہر ریسٹورنٹ پہ بھی لے جاتے ہیں تو سائیڈ میں رکھتے ہیں، دوسرے ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارا اسٹیٹس اس سے میچ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ اسے 1-2 لقمہ کھلا دو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال بطور خادم رہا، بطور ملازم رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال میں کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم لوگوں کا اپنے گھر میں جو ملازم ہوتے ہیں، اپنی دکان میں جو ملازم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ دکان پر، مکان پر، کمپنیوں میں جو خادم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ ذرا سا کچھ ہو جائے، پہلے دن ہی سے ہم اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں میں تو یہ بات معلوم ہے کہ پہلے سے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے رکھو تبھی وہ دب کے رہے گا، نہیں تو چڑھ جائے گا۔ ہمارے ہاں یہی مشہور ہے نا کہ پہلے دن سے ڈانٹ کے رکھو، یہاں تک کہ جب شادی ہوتی ہے، کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے، تو لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے دن سے ٹائٹ رہنا، نہیں تو بیوی تمہارے اوپر چڑھ جاتی۔ یہ ہمارے مسلم معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم اخلاق کی پستی میں کس قدر پہنچ چکے ہیں کہ کس کو کیا مشورہ دینا ہمیں معلوم نہیں، کس کے کیا حقوق ہمیں معلوم نہیں۔ تو خادموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم اس پر غور کریں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، اللہ کے رسول، میں اپنے غلام کو، اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ اس کی کوئی غلطی ہو، کچھ کر جائے تو کتنی بار معاف کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم سے کم دن میں 70 مرتبہ معاف کرو، دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ یہ خادموں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا، اور خادموں کے حقوق کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ تو سیرت کا یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کتنے بڑے ہو جائیں، کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائیں، لیکن سماج کے جو کمزور طبقہ ہے، جو سماج کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ سماج کے غریبوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اچھے تھے، اللہ کے رسول کا اخلاق اچھا تھا، سماج کے غریبوں کے ساتھ آپ اچھے سے پیش آتے تھے، ان کے حقوق کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے جنت میں غریب امیر سے آدھے دن پہلے داخل ہوگا، جنت میں غریب امیر سے آدھے دن پہلے داخل ہوگا۔ تو اسلام میں امیر غریب کوئی نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک اگر جس کا تقوی ہے وہ اچھا ہے، جس کا تقوی اچھا نہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ تو اسٹیٹس آپ کا کیا ہے، آپ کتنے امیر ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کتنے اچھے خاندان سے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ متقی ہیں تو اچھے ہیں، ورنہ سب برابر ہیں۔ اسی طرح حضرات، سماج کے جو بزرگ تھے، جو بزرگوں کا طبقہ تھا، بوڑھوں کا طبقہ تھا، ان کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اچھا تھا، ان کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اور سلوک اچھا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ملاقات کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر اپنے والد کو لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ آپ مجھے بتا دیتے میں آپ کے پاس آ جاتا, آپ اپنے والد کو میرے پاس کیوں لے کر آئے. تو یہ احترام تھا بزرگوں کا, بڑی عمر کے لوگوں کا. ہمارے ہاں ہم میں اگر کوئی کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے, کوئی عہدہ مل جاتا ہے, کچھ اسٹیٹس مل جاتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں سب ہمارے پاس آئیں, ہم کسی کے پاس نہیں, سب ہمارے سامنے جھکیں, ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں. چھوٹے سے چھوٹا عہدہ اگر کسی کو مل جائے, اپنے گلی محلے میں بھی کوئی گیا گزرا عہدہ بھی مل جائے, تو آدمی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے, اور سماج کے ہر طبقے کے ساتھ اس کا رویہ, اس کا سلوک خراب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ سید الانبیاء تھے, خاتم الانبیاء تھے, امام الانبیاء تھے, آپ کا مقام مرتبہ بہت اونچا تھا. لیکن سماج کے چھوٹا طبقہ ہو, بڑا طبقہ ہو, امیر ہو, غریب ہو, سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک جیسا رویہ, ایک جیسا سلوک تھا. عورتوں کے ساتھ دیکھ لیجئے, عورتوں کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے تھے, اور آپ نے عورتوں کے حقوق کی تلقین کی. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو, اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. تو عورتوں کے حقوق کی بھی تعلیم دی, اور عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کی تعلیم دی. اسی طرح حضرات آخری بات, خاص کر کے ہم جس ملک میں رہتے ہیں, جس میجورٹی کے ساتھ ہم رہتے ہیں, اس تناظر میں بہت اہم ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ, آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا. آپ نبی تھے, آپ مومن تھے, مسلمان تھے, لیکن آپ انسان بھی تھے. آپ کو انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنایا گیا تھا. اور دین اسلام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غیروں سے تعلقات ختم کر دیں. آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جس ملک میں رہ رہے ہیں, وہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان سے تعلقات ختم کر لیں, ان سے دنیاوی جو تعلقات ہیں وہ جاری رکھ سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں آپ کا مسلمانوں کے ساتھ اچھا تعلق تھا, وہیں محدود دائرے میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا, اور اچھا تعلق تھا. محدود دائرے میں تعلقات تھے اور اچھے تعلقات تھے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے قرض دار تھے. معاملات کتنی بڑی چیز ہے ہمارے دین میں, آپ نے ایک یہودی سے معاملات کر رکھا تھا. تو محدود دائرے میں غیر مسلموں سے تعلقات رکھ سکتے ہیں. جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک یہودی کے ساتھ آپ ایک یہودی کے بعد آپ کا قرض تھا. اسی طرح ایک یہودی آپ کا خادم تھا, ایک یہودی لڑکا آپ کا نوکر تھا. اس کی طبیعت خراب ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس عیادت کے لیے گئے اور اس کو اسلام کی تلقین کی. اس کے والد نے کہا کہ نبی جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو. تو اس بچے نے, اس یہودی خادم نے آپ کی بات کو مان لیا اور اسلام قبول کر لیا. دیکھیے صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی, اور صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اس کے باوجود آپ کا ایک خادم, ایک نوکر یہودی تھا. پتہ یہ چلا کہ سماج کے جو غیر مسلم تھے, معاشرے کے جو غیر مسلم تھے, ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات تھے, اچھے تھے, محدود دائرے میں تھے. ہمارے اور آپ کی طرح معاملہ نہیں تھا. ہم لوگ بیلنس نہیں رکھ پاتے ہیں. ہم لوگ تعلقات یا تو رکھتے نہیں, یا تو رکھتے ہیں تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ دیوالی پہ مبارکباد دے رہے ہیں, نوراتری پر مبارکباد دے رہے ہیں, دیوالی پر چڑھ چڑھ کے مٹھائیاں مانگ رہے ہیں. مٹھائی کھانے کی بات تو دور, مٹھائیاں مانگ رہے ہیں, ارے دیوالی کی مٹھائی دو. تو اللہ کے رسول کے تعلقات تھے غیر مسلموں سے, لیکن محدود دائرے میں. جو ان کے دینی معاملات تھے اس میں عمل دخل نہیں تھا آپ کا. آپ ان کی جو عام دعوتیں ہوتی تو اس میں حاضر ہو جاتے, لیکن کسی مناسبت سے کوئی دعوت ہوتی تو اس میں شامل نہیں ہوتے. ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم رواداری میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ ہیپی کرسمس چل رہا ہے, ہیپی دیوالی چل رہا ہے,
اور سارے جو تہوار غیر مسلموں کے آ رہے ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ ان کے دینی معاملات میں ہم مسلمان کیوں ہیں؟ توحید کا اقرار کیا اس لیے مسلمان ہیں، ایک اللہ کی عبادت کے قائل ہیں اس لیے مسلمان ہیں، اور ہم غیر اللہ کی عبادت کے تہوار پر ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو ہمارے توحید کا کیا فائدہ ہو؟ دوسری بات، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں میجورٹی میں غیر مسلموں کے. اللہ کے رسول کا اخلاق آپ نے سنا کہ سماج کے ہر طبقے کے ساتھ آپ کا تعلقات اچھے تھے، آپ کا رویہ اچھا تھا، آپ کی بات چیت اچھی تھی. ہم اور آپ جو مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اور آپ جو اخلاق اور جو رویہ اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں پیش کرتے ہیں، اور ابھی ہمارے شہر میں تقریباً 2 ہفتہ پہلے جو جلوس نکلا، جلوس کے نام پہ جو حرکتیں ہوئی شہر میں نوجوانوں کے ذریعے، کوئی بائک اڑا رہا ہے، کوئی اسکوٹر بجا رہا ہے، کوئی سڑک میں ٹریفک روک کر نعرے لگا رہا ہے، تو یہ ہم اپنے ملک کے غیر مسلموں کو اللہ کے نبی کی کیسی سیرت اور کیسا اخلاق پیش کر. 2 ہفتہ پہلے جو شہر حیدرآباد میں ہوا، اس کو دیکھنے والا اگر کوئی مسلمان بھی تھا تو افسوس کر رہا تھا کہ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تو نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی تربیت تو نہیں ہے. تو ہم اور آپ غیر مسلم میجورٹی میں رہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی کہ ہم اپنے آپ کو اچھا پیش کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. سڑک پر جب چلیں تو ہماری جانب سے خصوصاً کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو اسی طرح ہوتے ہیں. کوئی قرآن پڑھنے نہیں جاتا، لاکھوں میں کوئی 2-4 لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، دین کا مطالعہ. لوگ ہمیں پڑھتے ہیں، لوگ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر دین کو سیکھتے ہیں. اور ہم مسلمان کیسا دین پیش کر رہے ہیں کہ نبی کے محبت کے نام پہ جلوس نکال رہے ہیں، نبی کے محبت کے نام پر جلوس نکال رہے ہیں اور لوگوں کے سڑک کو بند کر دے رہے ہیں. جس نبی کا یہ حکم تھا، جس نبی کا یہ فرمان تھا کہ لوگوں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس نبی کے ماننے والے آج دنیا میں اور ملک میں نبی کی ایسی تعلیم پیش کر رہے ہیں کہ افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے چند پہلو اور سماج اور سوسائٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، سماج کے مختلف طبقات کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے، وہ بیان کیا. امید کرتا ہوں کہ میں خود اور آپ تمام ان باتوں پر عمل کریں گے، نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، نبی کی سیرت کو سمجھیں گے، نبی کی سیرت اور اسوے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور ملک میں، دنیا میں ایک اچھا امتی بن کر دکھائیں گے، ایک بااخلاق امتی بن کر دکھائیں گے، ایک باکردار مسلمان بن کر دکھائیں گے کہ سڑک پر معاشرے میں جب کوئی دیکھے تو لاجواب ہو کر یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نبی کا امتی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، اس کے معاملات اچھے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، ہمیں جو لوگ قرضدار ان کے قرض کی ادائیگی کروا دے، ہمیں جو لوگ بے روزگار ان کے روزگار کے مسائل حل کروا دے. اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ تقریباً 1 سال، آج 4 اکتوبر ہے، 7 اکتوبر کو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، 1 سال ہو گیا. وہاں پہ ظلم و زیادتی جاری ہے. ہم اور آپ بھول گئے ان کو دعاؤں میں، سوشل میڈیا پہ اور چیزوں میں، لیکن ان پر ظلم و زیادتی اب بھی جاری ہے. تو خصوصی دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو کم کر دے، ان کی مصیبتوں کو کم کر دے، اور جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو تباہ و برباد کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.